بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس اہم ولاگ میں آپ سنیں گے کپتان کا گجرانوالہ جلسہ میں اہم خطاب۔ جی ہاں، یہ گجرانوالہ جلسہ ایک تاریخی نوعیت کا جلسہ تھا اور اس میں جو کپتان کا خطاب تھا وہ بھی ایک تاریخی نوعیت کا خطاب تھا۔ ویسے تو عمران خان صاحب کا ہر خطاب ہی ایک الگ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک منفرد خطاب تھا اور اس میں کپتان نے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کیا۔ اور اس کے بعد آپ سنیں گے کہ لندن والوں کا پلان ختم، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ بھی ختم ہونے جا رہی ہے اور ملک آزاد اور عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کپتان کے خطاب کے چند مندرجات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کپتان نے کہا کہ میں نے دنیا بھر کا سفر کیا، میں نے 4 چیزیں نوٹ کی۔ غلامی کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی ملک سے لڑ کر فتح حاصل کرنا۔ نمبر 2، کسی ملک سے لڑے بغیر فتح حاصل کرنا۔ نمبر 3، ذہنی غلامی، اور نمبر 4، پیسے کی غلامی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اور انڈیا نے ایک ساتھ آزادی حاصل کی، مگر ان کے فیصلے اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفاد کی خاطر ہوتے ہیں، مگر ہمارے فیصلے اور ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے کچھ اہم طاقتوں کی غلام رہی ہے۔ ہم نے آج تک اپنے فیصلوں کو آزادی نہیں دی، ہم آج تک اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں روس گیا اور میں نے پیوٹن سے بات کی، کیونکہ روس اور یوکرین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی، اور میں نے پیوٹن سے بات کی کہ میری قوم 10 کروڑ جو عوام ہے وہ انتہائی غریب ہے، تو اس جنگ کی وجہ سے تیل مزید مہنگا ہوگا، اس لیے آپ ہمیں سستا تیل دیں۔ تو خان صاحب نے 30% سستے تیل کی ان سے جو ہے نا ڈیمانڈ کی، اور بعد میں خان صاحب نے کابینہ اجلاس میں بھی یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس کو 50% تک لے جاؤں گا پیوٹن سے بات کر کے، اور 30% سستا گندم کی بات کی، کیونکہ اس دفعہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گندم بہت کم ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے گورنمنٹ سے نکالا گیا، کیونکہ میں نے عالمی طاقتوں کا ریموٹ کنٹرول بننے سے انکار کر دیا تھا، میں نے ان کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی قوم کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آزاد فیصلے کرتا رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ہم کچھ طاقتوں کی مرضی کے بغیر تیل اور گندم تک عالمی دنیا سے سستی نہیں خرید سکتے، لیکن دوسری طرف انڈیا ہے، وہ 40% سستا تیل خرید رہا ہے روس سے، اور اس نے اپنے تیل کی قیمتیں کم کی ہیں، لیکن جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اپنے تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت کو انہوں نے رخصت کیا، مگر ان میں یہ جرت نہ ہوئی کہ روس سے بات کر کے سستا تیل اور سستی گندم لے سکیں۔ پھر یہ دنیا میں مانگنے چلا گیا، اور اس کا پھر عمران خان صاحب نے بدنام زمانہ کلپ چلایا جس میں یہ کہہ رہا ہے جی میں
دبئی، قطر، ترکی گیا اور انہیں کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا، مگر مجبوری ہے، ہم دن رات ایک کر کے محنت کر کے پوری قوم آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے۔ یہ کیسے ڈرامے باز ہیں؟ تو اسے کپتان نے ٹھیک نام دیا ہے کہ ڈرامہ باز شو باز۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ ان سب کا اربوں ڈالر باہر پڑا ہے۔ اگر یہ پاکستان کے خیر خواہ ہوں اور یہ اپنا پیسہ ہی پاکستان میں لے آئیں، ٹوٹل نہ لائیں، نصف پیسہ ہی پاکستان میں لے آئیں، تو پاکستان کے جو ہے نا حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ غریب کا بچہ کبھی بھی پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ملک میں تعلیم کے بھی دو نظام ہیں، ایک اردو میڈیم اور ایک انگلش میڈیم۔ تو انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا اعلیٰ تعلیم یافتہ جو بچہ ہے وہی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوگا، تو غریب کا بچہ ایم اے پاس کر کے بھی بے روزگار بنا پھرتا۔ تو یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے کہ غریب پڑھ کر بھی بے روزگار ہو کر جو ہے نا امیروں کی غلامی کر رہا ہے۔ تیسری چیز ذہنی غلامی سے آزادی، کہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ چوتھی چیز خوف کی غلامی، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف کا بت توڑا، پھر ایک طرف 1000 ہوتا تھا اور دوسری طرف 50,000 کے لشکر بھی ہوتے تھے، تو وہ 1000 کا لشکر 50,000 کے لشکر پر حاوی تھا۔ پھر آپ نے کہا پیسے کی غلامی، کہ پیسہ بھی انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جس طرح ان امپورٹڈ حکمرانوں کا پیسہ دنیا بھر کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہ اس پیسے کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ جائز پیسہ تو ہے نہیں، ملک کو لوٹ کر، عوام کو لوٹ کر وہ پیسہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے، تو یہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتے، یہ ان کی غلامی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اربوں ڈالر ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے تمام نام نہاد لیڈر پیسے کے غلام ہیں۔ یہ صرف پاکستان ہی نہیں، آپ نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی غریب ممالک ہیں، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان کے جو یہ نام نہاد حکمران اور لیڈر ہیں، یہ امیر ہیں اور ان کی عوام غریب ہے، جبکہ مغرب میں، امریکہ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیڈر، ان کے صدر، ان کے وزراء اعظم، ان کے وزراء، وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح جو ہے نا رہتے ہیں۔ جتنی ان کی جائیداد پہلے ہوتی ہے اتنی بعد میں ہوتی ہے، وہ صرف آتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ یہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ طاقتور چوری کرے تو NRO دے دیا جاتا ہے، اور غریب فاقوں سے مجبور ہو کر، تنگ آ کر چوری کرے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ امپورٹڈ حکمران تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے جی بھر کے خود لوٹا، اور اب اپنے بچوں کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو اس مفلوک الحال عوام پر بادشاہ سلامت بنا کر جائیں۔ تو یہ اب دور بدل گیا ہے۔ اب تم اس قوم کو، اس عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عمران خان نے اس قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو، بکھرے ہوئے ہجوم کو تربیت کر کے آج ایک قوم کی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کسی حکمران کو نکالا گیا ہو اور قوم سڑکوں پر آئی ہو؟ بلکہ قوم نے اظہار تشکر کیا۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکمران گیا ہے، قوم نے اظہار تشکر کے بینر آویزہ کیے، قوم نے خوشیاں منائی، قوم نے مٹھائیاں بانٹی، لیکن واحد حکمران، واحد عوامی لیڈر عمران خان ہے،
اور عمران خان کو جب گورنمنٹ سے نکالا گیا تو پورا پاکستان بنا عمران خان کے کہے سڑکوں پر تھا۔ کپتان کو نااہل کرنے کے لیے توہین مذہب، دہشت گردی، توہین عدالت، کیا کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، مگر یاد رکھیں اگر کپتان کو نااہل کرنے کی غیر قانونی غائرینی حرکت کی گئی تو عوام کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں دے گی۔ قوم آج بھی شہباز گل پر کیے گئے تشدد پر غم و غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وجہ سے 2 مقدمات عمران خان پر بنائے گئے، ایک دہشت گردی کا اور دوسرا توہین عدالت کا۔ میں بحیثیت پاکستانی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے کہ جب شہباز گل کو گرفتار کر کے غیر قانونی طور پر اٹھا کر اور انہیں تشدد کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا، یہ میں اپنے ہر ولاگ میں یہ سوال اٹھا چکا ہوں، اور یہ قوم یہ سوال اٹھاتی رہے گی، تب تک اٹھاتی رہے گی جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ جب شہباز گل نے اپنی قمیض اتار کر دکھائی کہ مجھ پر یہ غیر انسانی تشدد کیا گیا ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھ پر جنسی تشدد کیا گیا ہے، تو اس کے باوجود جس جج نے اس کا دوبارہ سے ریمانڈ دیا، کیا اس جج کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا؟ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مجرم، ایک ملزم جسے آپ غیر انسانی اور جانوروں سے بھی بدتر تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اس کا دوبارہ سے ریمانڈ دینا؟ اب تک 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا کسی ادارے نے اس کی تشریح کی ہے؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے یہ بتایا ہے کہ ایسا کرنا اس جج کے لیے جائز تھا؟ اور آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد اور ان تشدد کرنے والوں کو کیا قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا؟ بلکہ اس پر جس نے پروٹیسٹ کیا، الٹا اس پر دہشت گردی کے مقدمے اور توہین عدالت کے مقدمے۔ یاد رکھیں اگر کسی بھی ایسے غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ عوام بہت جذبات میں ہے، عوام کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام کو جتنا دیوار کے ساتھ انہوں نے لگا دیا ہے، اب عوام کا جو ہے جذبات کا لاوا پھٹ پڑے گا، اور یہ قوم ان سب کو روند ڈالے گی جو غلط فیصلے کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان آزاد اور منصفانہ فیصلہ کریں گے۔ کپتان نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو یقیناً جب مہنگائی عمران خان صاحب کے دور میں 9-10% تک تھی اور آج 50% تک پہنچ گئی ہے، بجلی کا جو اس وقت ریٹ 18 روپے یونٹ تھا آج 50 سے اوپر پہنچ گیا ہے، پٹرول جو اس وقت 140 پر تھا آج جو ہے 250 تک ہو گیا ہے، ڈیزل جو اس وقت 140 پر تھا آج وہ 300 پر ہے، ڈالر جو اس وقت 178 پر تھا آج وہ 230 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو ہونا ہے، تو کہا کہ ملک پاکستان بے روزگاری کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے کی طرف گامزن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور ایسا ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد کیے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح آج سے 75 سال پہلے مسلمانان ہند نے انگریز سے آزادی حاصل کی، اس طرح ان امپورٹڈ حکمرانوں سے بھی آج آزادی کے لیے عوام بے تاب ہیں۔ لیکن اگر یہ امن کے ساتھ الیکشن کا انعقاد کرواتے ہیں تو یقیناً ان کی کچھ بچت ہو جائے گی، لیکن اگر قوم نے آزادی چھین کر لی تو پھر انہیں
چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے کر جائیں کہ عوام کے کنٹرول اور برداشت سے باہر ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔